السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنا علما، رب زدنا علما، رب زدنا علما۔ جی آج ہم پڑھیں گے سورۃ الانبیاء۔ سورۃ الانبیاء مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانبیاء یہ مکی صورت ہے، اور آپ جانتے ہیں مکی صورت وہ ہوتی ہے جو ہجرت سے پہلے نازل ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ اقترب قریب آ چکا ہے، للناس لوگوں کے لیے، حسابهم ان کے حساب کا وقت، وہم اور وہ، فی غفلت بڑی غفلت میں، معرضون منہ پھیر رہے ہیں۔ ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون۔ ما یأتیہم نہیں آتی ان کے پاس، من ذکر کوئی نصیحت، کوئی حکم، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، محدث کوئی نیا، الا مگر استمعوہ وہ اس کو مشکل سے سنتے ہیں، وہم یلعبون اس حال میں کہ وہ کھیل رہے ہوتے ہیں۔ ان دو آیات میں اللہ تعالیٰ انسان کی غفلت کی بات کر رہے ہیں کہ لوگ کس قدر آخرت سے غافل ہو چکے ہیں، اللہ کے دین سے کس قدر غافل ہو چکے ہیں، اللہ کے احکامات سے، کہ ان کے حساب کا وقت بالکل قریب آ چکا ہے۔ کیونکہ آپ دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا ہی اس بات کی علامت ہے کہ اب جو ہے وہ قیامت قریب ہے۔ کیونکہ نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آئے گا، اور نہ ہی آپ کی امت کے بعد کوئی نئی امت آئے گی، اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اپنی دو انگلیوں کو کھڑا کیا، اپنی شہادت والی اور درمیانی انگلیوں کو کھڑا کیا، ان کو ملایا اور فرمایا کہ میں اور قیامت اس طرح ہیں، یعنی قیامت اتنا قریب ہے، اتنی قریب آ چکی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لاہیۃ قلوبہم واسروا النجوى الذین ظلموا هل ھذا الا بشر مثلکم افتأتون السحر وانتم تبصرون۔ لاہیۃ قلوبہم ان کے دل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، غافل ہیں، واسروا النجوى اور انہوں نے چھپایا، النجوى سرگوشی کو، الذین ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، وہ سرگوشیاں کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں، هل ھذا الا بشر مثلکم نہیں ہے یہ مگر تمہارے جیسا ہی انسان۔ افتاتون السحر وانتم تبصرون کیا پھر بھی تم اس کے پاس آتے ہو، افتاتون کیا پس تم آتے ہو، السحر جادو کے پاس، وانتم تبصرون اس حال میں کہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو کہ یہ تمہارے جیسا انسان ہے، یہ نبی جو ہے یہ تمہارے جیسا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ میرے اوپر ایمان لاؤ، میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے اللہ نے معجزات دی ہیں، تو وہ صرف اور صرف یہ اس کا جادو ہے۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے کافروں نے جادوگر کہہ کر، شاعر کہہ کر، مجنوں دیوانہ کہہ کر تو جھٹلا دیا۔ اور ایک سب سے بڑی بات جو جہاں پر وہ اللہ تعالیٰ ان کی بات کو نقل کر رہے ہیں کہ انہوں نے کیا کہہ کر نبی کو جھٹلا دیا کہ ما ھذا هل ھذا الا بشر مثلکم یہ تمہاری طرح کا انسان ہے۔ گویا کہ ان کے نزدیک یہ ایک نظریہ تھا کہ انسان نبی نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ اور جب کہ اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بارہا جگہ پر فرمایا کہ اگر میں تمہاری طرح کا نہ بنا کر بھیجتا نبی، تمہاری نسل میں سے ہی نہ بنا کر بھیجتا، تمہاری زبان بولنے والا نہ بنا کر بھیجتا، تو تمہیں اس کی بات کو سمجھنے میں مشکل پیش آنی تھی۔ پھر تم کہتے کہ یہ ہماری طرح کھاتا پیتا نہیں ہے، ہماری طرح کی اس کی ضروریات نہیں ہے، تو پھر ہم اس کی ہر بات میں کیسے پیروی کریں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ تو بہت بڑا احسان ہے کہ ہم نے تم ہی میں سے ایک انسان کو جو ہے وہ نبی بنا کر بھیج دیا ہے، یعنی یہ تو اللہ تعالیٰ تو اس کو احسان کہتے ہیں، لیکن مکہ کے کافروں نے اس کو انسان کہہ کر ہی جھٹلا دیا، گویا کہ ان کے نزدیک انسان جو ہے وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ اور آج کل ہمارا نظریہ کیا ہے کہ جو نبی ہے وہ انسان ہی نہیں ہو سکتا،
مطلب افراد و تفرید کا شکار ہو گئے۔ مکہ کے کافروں نے جو ہے وہ انتہائی پیچھے رہ گئے اللہ کا حکم ماننے میں، اور ہم جو ہے وہ انتہائی آگے بڑھ گئے۔ ہم نے کہا جو نبی ہے وہ انسان ہو ہی نہیں سکتا، وہ تو نوری مخلوق ہو گیا۔ جی قال ربی یعلم القول فی السماء والارض وهو السمیع العلیم۔ قال اس نے کہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ربی میرا رب یعلم وہ جانتا ہے، القول بات کو، فی السماء آسمان میں، والارض اور زمین میں، یعنی جو بھی تم سرگوشیاں کرتے ہو میرے بارے میں، جو بھی تم پروپیگنڈے کرتے ہو، اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ وهو السمیع اور وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ بل قالوا اضغاث احلام بل افتراہ بل هو شاعر فلیأتنا بآیۃ کما ارسل الاولون۔ بلکہ قالوا انہوں نے کہا، اضغاث احلام، یہ تو خواب کی پریشان کن باتیں ہیں، اضغاث پریشان کن باتیں ہیں، احلام خواب کی، خوابوں کی، بلکہ افتراہ اس نے اس قرآن مجید کو خود سے گھڑ لیا ہے، بلکہ ہوا شاعر، یہ تو شاعر ہے۔ فلیأتنا بآیۃ، پس اسے چاہیے کہ وہ لائے ہمارے پاس بھی آیت، کوئی معجزہ، کما جیسا کہ ارسل الاولون پہلے رسولوں کو دیا گیا تھا۔ ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناہا افہم یؤمنون۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ کیا بات کرتے ہیں کہ یہ معجزہ تو یہ ایسے مانگتے ہیں کہ جیسے ہی یہ معجزہ دیکھیں گے فوراً یہ ایمان لے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا میں انہیں جانتا نہیں ہوں؟ ما آمنت نہیں ایمان لائی تھی، قبلہم ان سے پہلے، من قریۃ کوئی بھی بستی، اہلکناہا جنہیں ہم نے ہلاک کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان سے پہلے بھی ہم نے بڑی بستیوں کو ہلاک کیا، اور ان میں سے بھی کوئی بھی ایمان نہیں لائی تھی، یعنی انہوں نے بھی معجزے طلب کیے تھے، لیکن جب اللہ کی طرف سے معجزہ دکھا دیا گیا تو پھر جب وہ ایمان نہیں لائی تو پھر ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ تو افہم یؤمنون، کیا بس یہ ایمان لے آئیں گے؟ یعنی اگر انہیں معجزہ دکھا دیا جائے تو یہ ایمان لے آئیں گے۔ وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ اب اللہ تعالیٰ ان کی اس بات کا جواب دے رہے ہیں جو انہوں نے کہا کہ حل ھذا الا بشر مثلکم، یہ تو تمہاری طرح کا انسان ہے، لہٰذا تم اس پر کیوں ایمان لاتے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وما ارسلنا، اور نہیں ہم نے بھیجا قبلا کا تجھ سے پہلے، اے نبی تجھ سے پہلے بھی ہم نے کسی کو نہیں بھیجا تھا، مگر رجالن وہ آدمی ہی تھے، نوحی ہم وہی کرتے تھے، الیہم ان کی طرف، فاسألوا پس تم سوال کر لو، اہل ذکری ذکر والوں سے، قرآن والوں سے، علم والوں سے، ان کنتم لا تعلمون اگر تمہیں نہیں پتہ تو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر تم لا علم ہو تو تم اپنے بڑے عالموں کے پاس جا کے پوچھ لو کہ پہلے جتنے بھی نبی رسول ہم نے بھیجے ہیں وہ بھی تو انہی میں سے تھے، وہ بھی تو انسانوں میں سے تھے اور وہ بھی مردوں میں سے تھے، تو کیا انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک انسان کے نبی ہونے پر انہیں کوئی شک ہے؟ وما جعلناہم جسدا لا یأکلون الطعام وما کانوا خالدین۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بالکل اسی طرح جس طرح یہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری طرح کھاتا پیتا ہے، تو بالکل ہم ایسا ہی رسول بنا کر بھیجتے ہیں جو انہی کی طرح کھاتا ہو پیتا ہو۔ وما جعلنا اور نہیں جعلنا ہم نے بنایا ہم ان نبیوں کو جسدن جسم، لا یأکلون الطعام جو کھانا نہ کھاتے ہوں، وما کانوا خالدین اور نہ ہی وہ ہمیشہ رہنے والے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی بھی کھانا کھاتے تھے اور وہ ہمیشہ رہنے والے نہیں تھے۔ آپ نے دیکھا کہ آج دنیا میں کوئی بھی نبی موجود نہیں ہے، کیونکہ سارے آئے اور اللہ تعالیٰ نے جتنی ان کو عمریں دی تھی وہ پوری کر کے گزر چکے ہیں۔ ثم صدقناہم الوعد فانجیناہم ومن نشاء واہلکنا المسرفین۔ اگر یہ نہیں مانتے تو ثم پھر یہ یاد رکھیں، صدقناہم ہم نے سچا کر دیا ان سے، الوعد وعدے کو، فانجیناہم پس ہم نے ان نبیوں کو نجات دے دی، ومن نشاء اور جسے ہم چاہتے ہیں، واہلکنا المسرفین اور ہم نے ہلاک کر دیا حد سے بڑھنے والوں کو۔ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون۔ لقد البتہ تحقیق، انزلنا ہم نے نازل کی، الیکم تمہاری طرف، کتاباً ایک کتاب، فیہ جس میں ذکرکم تمہارا ذکر ہے، تمہاری نصیحتیں ہیں، افلا تعقلون کیا بس تمہیں عقل نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے تمہاری طرف ایک بہترین کتاب نازل کی ہے جس میں تمہاری فائدے کی ہر چیز ہم نے بیان کر دی ہے، جو بھی تمہارے ساتھ معاملات پیش ہوں گے وہ بھی تمہیں بیان کر دیے ہیں، اور جس طرح تم نے ان کے ساتھ نمٹنا ہے وہ بھی ہم نے بیان کر دیا ہے۔ کیا اب بھی تمہیں قرآن مجید کے معجزہ ہونے میں، قرآن مجید جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی نشانی تھی، ایک معجزہ تھا،
سب سے بڑا معجزہ تھا۔ جتنے بھی نبی آئے ان کو معجزے دیے گئے، اور جیسے ہی وہ نبی فوت ہوئے، جیسے ہی وہ نبی گزرے تو وہ معجزے بھی ختم ہو گئے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دیا گیا معجزہ قرآن مجید ہے، نہ ہی یہ کبھی ختم ہوگا، نہ ہی کبھی اس میں تحریف کی جا سکتی ہے، نہ اس کو کبھی بدلا جا سکتا ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ تو کوئی نبی آئے گا، نہ ہی کوئی کتاب آئے گی، لہٰذا یہ کتاب کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے۔ تو یہ کتاب ہی ہمارے لیے سب کچھ ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔